لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم فبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. کہو آمین. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاکمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بغرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ راتو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. محترم سامعین، اب آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر دونوں ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و اخیار شہر صاحب صدی وقار رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین انیس بے قصاں چار سازہ درد مندہ کونین میں سب سے انوکھے دائی حلیمہ کے جگر کے پالے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جس طریقے سے میں پڑھوں اسی طرح سے آپ حضرات کو پڑھنا ہے. پہلے میں کہوں گا، اس کے بعد آپ لوگوں کو کہنا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیے وقت بہت کم ہے اور میں یہی چاہتا ہوں کہ کم وقت میں آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں، کیونکہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کا نام ماہ ربیع الاول شریف ہے. محترم سامعین، شاعر کہتا ہے رسل انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں. رسل انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. اور فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں. اور جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے. جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے. کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں. کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں. اور جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا. جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا. یہ گرتے پڑوں کو اٹھانے آئے ہیں. گرتے پڑوں کو اٹھانے آئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے یہ ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے. یہ مہینہ نہایت ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، نہایت ہی رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے. علماء اسلام نے تشریح فرمائی ہے کہ ماہ ربیع الاول کا مرتبہ باقی تمام مہینوں سے بلند ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک کی شان بھی اس مہینے سے کم ہے. وجہ یہ ہے رمضان کے مقدس مہینے میں کلام پاک نازل ہوا، ارشاد ہوا شہر رمضان الذی
انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کریم اتارا گیا، اور ماہ ربیع الاول شریف میں صاحب قرآن تشریف لائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر رمضان کے مقدس مہینے میں کلام پاک اترا تو ماہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں صاحب قرآن تشریف لائے۔ ہم لوگوں کی حقیقی معنی میں عید اس مہینے میں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو ایمان، قرآن، غرض کے کوئی بھی چیز ہمیں نہ ملتی۔ یہ سب انہی کا صدقہ ہے۔ اگر آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لاتے، اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا نہ کیے جاتے تو اے مسلمانوں، ہم کیا کائنات کا کوئی بھی ذرہ معراج وجود میں نہ آتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ساری کائنات، جن و بشر، سب نبی کے صدقے میں بنے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو کوہ طور پر نوازا گیا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا، تو نے مجھے ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا کہ مجھ سے پہلے یہ مقام کسی کو عطا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے جو تم کو دیا اس پہ خدا کا شکر ادا کرو، اور زندگی کے آخری وقت تک، آخری لمحے تک توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر رہو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی، اے مولا، یا الہ العالمین، کیا محمد کی محبت تیری توحید کے ساتھ ضروری ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لولا محمد و امتہ خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا ایاکا۔ اے موسیٰ، اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو جنت، دوزخ، چاند، سورج، رات دن، فرشتے، انبیاء کسی کو پیدا نہ کرتا، اور اے موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ بلکہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، لولاک لما اظہرت ربوبیتا، اے محبوب، اگر تمہیں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ یعنی اے محبوب، اگر تمہیں بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ عزیزان گرامی، آپ حضرات ذہن کو قریب کیجئے اور سوچئے سمجھئے، اس بات کو دل کی تختی پر نوٹ کر لیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ اپنے جسم کو ہی دیکھیں، آنکھ، کان، بازو، پاؤں وغیرہ وغیرہ، یہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر ساری کائنات ایک طرف ہو جائے جب بھی ان کی قیمت نہیں بن سکتی۔ یہ سب نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مفت میں عطا فرمائی ہیں، بلکہ ارشاد ہوتا ہے، وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ محترم سامعین، پھر کمال کی بات یہ ہے کہ نعمتیں تو دی مگر کسی نعمت پر یہ نہیں کہا، اے انسان، اے بندے، میں نے تجھے یہ نعمت دے کر تجھ پر احسان کیا، اے بندے میں نے تجھے آنکھ دی تجھ پر احسان کیا، میں نے تجھے ہاتھ پاؤں دیے تجھ پر احسان دیا، میرے بندے میں نے تجھے نعمتیں دی تجھ پر احسان کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نعمتیں تو دی مگر احسان نہیں جتلایا۔ پھر جب دنیا میں اپنے محبوب کو بھیجا تو ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین کو بڑا احسان کیا۔
کیا کہ ان میں بڑی عظمت والا رسول بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے احسان جتلایا ہے۔ احسان اس چیز پر ہوتا ہے جس پر دینے والے کو بھی ناز ہو۔ محترم سامعین، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول تشریف لائے۔ اگر وہ ہم میں سے تشریف نہ لاتے تو ہم کبھی فیض حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ محترم سامعین، آپ حضرات ذہن کو قریب کیجئے اور اس بات کو دل کی تختی پر نوٹ کر لیجئے اور اندازہ لگائیے کہ تمام دنیا میں عرب افضل، عرب میں قریش افضل، قریش میں بنو ہاشم افضل، اور بنو ہاشم میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام جس مہینے میں آئے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، جو کتاب لائے وہ کتاب تمام کتابوں سے افضل، جو دین لائے وہ دین تمام دینوں سے افضل، جس مہینے میں آئے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل۔ عزیزان گرامی، ان کے امتی تمام امتوں سے افضل، ان کے صحابہ تمام کائنات کے صحابہ سے افضل۔ محترم سامعین، آپ حضرات ذہن کو قریب کیجئے، بلکہ کہنے والے نے کہا ان کا حکم حکم الہی، ان کا کہنا خدا کا کہنا، ان کا بولنا خدا کا بولنا، بلکہ یوں کہیے با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفہوم کر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، بے شک تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی عظمت والا رسول۔ عزیزٌ علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا گزرتا ہے، اور یہ حقیقت کی بات ہے۔ تکلیف ہمیں ہوتی ہے، پریشانی ہمیں ہوتی ہے، اور بے چین حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، لیکن آج ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ جو نبی اس امت کے لیے، اگر یہ امت تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، تو ہمارے آقا علیہ السلام بے چین ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی سنتوں کا کس طریقے سے ہم لوگ جنازہ نکال رہے ہیں۔ نماز آج ہم لوگ بڑی شوق سے کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یا شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے؟ جو انسان، ہم کیسے یقین کریں کہ غلامی رسول میں تو موت دے سکتا ہے؟ بلکہ بات تو جب بنے جب تو کہے غلامی رسول میں 5 وقتہ نماز پڑھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں چہرے پر داڑھی سجانا بھی قبول ہے۔ محترم سامعین، لیکن آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ارے موت بات کو دینا، پہلے تو نبی کی سنت کو اپنے چہرے پر سجا لے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، کیونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، گوگل کا دور ہے، تو آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا کہ ایک انسپیکٹر صاحب تھے، ایک داروغہ صاحب تھے، پہلے تو انہوں نے داڑھی کو چھوڑ دیا اور ان سے جد و جہد کرنے لگے کہ میں داڑھی نہیں کٹواؤں گا چاہے نوکری چلی جائے۔ اور جب نوکری چلی گئی تو 3 دن کے بعد واپس تھانے میں آتے ہیں داڑھی کٹوا کر۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کس طریقے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ اگر سنتوں کو سجاؤ تو دل کھول کر سجاؤ، کسی سے ڈرو مت۔ اگر ڈرنا ہے تو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ جو انسان جس کے دل میں دنیا کا خوف ہوتا ہے وہ دنیا کی ادنا سی طاقت سے بھی ڈرتا ہوا نظر آتا ہے، اور جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، خدا کا خوف ہوتا ہے، وہ دنیا کی کسی طاقت سے بھی ڈرتا ہوا نظر نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے دل میں خدا کا خوف بٹھائیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے چہرے پر سجائیے۔ ارے دیکھو تو صحیح،
अगर तकलीफ हमें होती है तो बेचैन हबीब खुदा होते हैं। मोहतरम सामईन, बल्कि कल मैदान महशर में 3 मुश्किल मकाम होंगे। ऐ लोगों, एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर हम आपको मैदान महशर में तलाश करें तो फिर कहाँ तलाश करें? आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, 3 मकाम ऐसे होंगे जहाँ मैं तुमको मिल नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आले हज़रत हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम सामईन, मेहमान का जिस हबीब का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, बल्कि आप लोग इंतजार कर रहे हो, वो आप ही के सामने है। इंशाअल्लाह भी आप लोगों को बड़ा ही शानदार खिताब समाअत करना है। इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 या 3 मिनट और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आप हज़रात उलमा इकराम की ज़ियारत कीजिए। मोहतरम सामईन, तो मैं आप लोगों से अर्ज़ ये कर रहा था कि मैदान महशर में 3 मुश्किल मकाम होंगे जहाँ मेरे आका हमारे साथ होंगे। ऐ लोगों, एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, फिदा तो उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह, अगर हम आपको मैदान महशर में तलाश करें तो फिर कहाँ तलाश करें? आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे सहाबी, 3 मकाम ऐसे होंगे जहाँ मैं तुमको मिल सकूंगा। पहला मकाम, जहाँ मेरी उम्मत के आमाल तोले जा रहे होंगे, मैं वहाँ पर खड़ा हूँगा, ताकि अगर किसी उम्मती का अमल कम रह जाए तो मैं उसको मुकम्मल कर दूं। सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर हम आपको वहाँ भी ना तलाश करें तो फिर कहाँ तलाश करें? आका ने इरशाद फरमाया, हौज़े कौसर पर खड़ा हूँगा। सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, आका ने इरशाद फरमाया, हौज़े कौसर पर खड़ा हूँगा, उम्मत प्यासी होगी, उसको आबे कौसर का जाम पिलाता हुआ हूँगा। ऐ लोगों, इसलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशरा इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी क्या ही खूब फरमाते हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते वो है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते वो है। रब है मोदी, ये है कासिम, रब है मोदी, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका खिलाते ये है, रिज़्क़ उसका खिलाते ये है। तो ऐ लोगों, सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर हम आपको वहाँ भी ना तलाश करें तो फिर कहाँ तलाश करें? आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, पुल सिरात पर खड़ा हूँगा, जिब्राइल के पर नीचे होंगे और मैं दुआ करता हूँगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, ऐ मेरे मौला, मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे। ऐ मौला, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ज़हन को करीब करने की कोशिश कीजिए और बात को समझिए। जब दुआ करने वाले मुस्तफा करीम है, जब दुआ करने वाले रऊफ और रहीम है, तो हम किस चीज का, फिक्र किस चीज की? इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं, रज़ा पुल से अब वज्र करते हैं गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए।